مسلم لڑکیوں کے حجاب پر ریاست کرناٹک میں پابندی کے خلاف نظامآباد میں احتجاج۔ جمعیت العلماء صدر ضلع نظامآباد حافظ لائق خان کی قیادت میں طالبات کا زبردست مظاہرہ، مرکزی حکومت سے مداخلت کا مطالبہ۔ بی جے پی پارٹی دور اقتدار میں کرناٹک ریاست میں مسلم لڑکیوں کو حجاب کے ساتھ تعلیمی اداروں میں داخلوں پر پابندی عائد کرنے کے خلاف آج نہرو پارک نظام آباد میں صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ لائق خان کی زیر قیادت میں کالج کی طالبات نے احتجاج منظم کیا۔ بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ ہاتھ میں پلے کارڈز تھامے نعرے لگاتے ہوئے حجاب ہمارا قانونی و آئینی اور بنیادی حق ہے۔ کرناٹک حکومت کی جانب سے طالبات پر حجاب کے استعمال پر عائد کردہ پابندیوں کی شدید مذمت کی اور شدید غم و غصے کا اظہار کیا۔ اس موقع پر صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ لائق خان نے میڈیا کو مخاطب کیا۔ آج نہرو پارک پر نظام آباد میں جمعیت علماء کی جانب سے ایک احتجاج منظم کیا گیا تھا، جس میں یہاں پر ہماری کالج کی اسٹوڈنٹس بہنیں اپنا پرزور مظاہرہ کیے ہیں اور بہترین انداز میں حجاب کیا ہے انہوں نے بتایا ہے۔ آج ہم کرناٹک گورنمنٹ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ملک جمہوری ملک ہے اور حجاب ہماری عورتوں کا قانونی اور آئینی حق ہے، ان سے ان کا یہ حق کوئی چھین نہیں سکتا۔ اس کے لیے بمبئی کا ججمنٹ ہائی کورٹ کا بھی ہے اور ہمارے سامنے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کیرلا ہائی کورٹ کا ججمنٹ ہے، جس کے اندر یہ بتایا گیا کہ حجاب کے اوپر کوئی ان کے اوپر پابندی نہیں لگا سکتے اور حجاب ان کا قانونی حق ہے اور ملک کا آئینی حق ہے، اور آئین میں دستور میں مکمل آزادی دی گئی ہے۔ یہ کرناٹک میں وہاں پر بی جے پی یہ حجاب کو بہانہ بنا کر وہاں سے ایک نفرت کا ماحول ملک میں بنانا چاہتی ہے، جو کہ یہاں کے ہندو مسلم بھائی سب مل کر اس کو کامیاب ہونے نہیں دیں گے۔ یہی دیکھ کر جب ملک میں پیار محبت کی فضا جو عام ہے اس کو خراب کرنے کے لیے کچھ شر پسند عناصر اس کو حجاب کو بہانہ بنا کر نفرت کی فضا کو پورے ملک میں عام کرنا چاہتے ہیں۔ بالخصوص کرناٹک میں بی جے پی اور ان کے کاریہ کرتا لوگ اس کو بڑھاوا دے رہے ہیں، اور پرسوں اسکول انتظامیہ نے کالج کے والوں نے یہ فیصلہ سنایا حجاب تو پہن سکتی ہے لڑکیاں، لیکن ان کو کلاس میں بیٹھنے کی اجازت نہیں، وہ بیٹھیں گی مگر اپنی الگ کلاس میں۔ یہ کیسا فیصلہ ہے، یہ کیسا ججمنٹ ہے انتظامیہ کا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ اس کے اندر اب آپ دیکھیے تمام لوگوں کو اپنے اپنے مذہب پہ چلنے کا حق ہے۔ ہمارے یو پی کے سی ایم یوگی آدتیہ ناتھ، ان کی اپنی جو پہچان ہے وہ اس کے اوپر ہے سی ایم بننے کے بعد، پھر ان مسلمانوں کے لیے کیوں اس طرح کا قانون اور اس طرح کا بھید بھاؤ کرنے کی بات کی جا رہی ہے؟ میں مرکزی حکومت سے یہ کہنا چاہوں گا کہ اس کے اندر مداخلت کرے اور حجاب کے لیے جو وہاں کے سرکاری اسکولوں میں جبرن جو قانون لایا جا رہا ہے اس کو واپس لیا جائے اور سب کو جیسا پہلے سے آزادی کے بعد سے ملک چلتے آ رہا ہے اسی کو برقرار رکھے، ورنہ یہ فضا جب عام ہوگی تو نفرت کا ماحول ملک میں ہوگا اور اس کے ذمہ دار وہی شرپسند عناصر ہوں گے جو اس بات کو آگے پھیلا رہے ہیں۔ Here we have come to protest and we are against the hijab ban. Hijab ban is stopping human development by preventing hijabing girls, by denying hijabing girls their education. We are against hijab ban and we never support it. Hijab ban is against the constitution. It's against rights. It's against our fundamental rights. We have been given fundamental right, Article 25, which gives us the right to profess, practice and propagate our religion until and unless it is not violating morality, until and unless it is not stopping any kind of, it is disturbing the public order. We are not disturbing public order. How can a piece of cloth disturb the public order? How can a piece of cloth be a hindering uniformity? How can that be? How can the girls be prevented from education? By preventing the girls from education, remember that you are denying the hijabi girls their right to education. By banning the hijab, it's some way hurting the education. And hijab is our choice. It's our liberty. It's our liberty. We have been given the right. And hijab should not be banned. We are against the hijab. It's the fundamental point of our Islam. It's our identity. Hijab is a modesty. Hijab teaches us discipline. So, hijab should not be banned. We are against hijab. Girls, Abbas,